ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر نیر حسین بخاری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سینٹ میں قائد ایوان ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان سپریم کورٹ کے اطہر ملت اللہ صاحب۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک کام کیا تھا صدر پرویز مشرف صاحب نے سابق، انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ایک جج پسند نہیں تھا، انہوں نے قانون کا سہارا لیا، اپنی پاورز کا سہارا لیا اور چیف جسٹس کو تبدیل کر دیا۔ سارے وکلا جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ چیف جسٹس نہیں پسند، ہمیں وہ والا چیف جسٹس چاہیے جو ہمارا چیف جسٹس ہے۔ آپ نے تحریک چلائی، اس کے بعد کامیاب ہوگی، لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ آج وہی وکلا ایک جج کو تبدیل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئے، ڈنڈے مارے، انہوں نے میڈیا کو نقصان پہنچایا، پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا، چیف جسٹس کی عدالت کے اندر جا کر انہوں نے شیشے توڑے اور اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آج آپ کو اپنے رویے پر شرمندگی ہے؟ دیکھیے جی جاوید صاحب، اس ملک میں 1 لاکھ وکیل ہیں اور 4 صوبے ہیں۔ آپ نے باقی 3 صوبوں میں خیبر پختونخوا، بلوچستان یا سندھ میں کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی وکیل وکالت سے پیشے رکھنے والے نے اپنے یونیفارم کے تقدس کو پامال کیا یا اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ کیا۔ وہاں پہ بھی انتظامی امور چلتے ہیں۔ پنجاب میں بھی آپ نے اکے دکے واقعات ہی اس کو دکا نہیں ہے، میں عرض کروں، بڑا خوفناک واقعہ، میں عرض کروں، دیکھیں ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیں، اور معاشرے میں جو ایلیٹسٹ فیکشنل ایلیٹس جن کو میں کہتا ہوں، جس میں آپ شامل ہیں، جس روز ایک سول جج کو تھپڑ مارا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 نومبر سے زیادہ بڑا واقعہ تھا۔ وہ اس وجہ سے کس نے مارا تھا؟ میں ذرا مجھے میری ایک بات سن لیں نہ، آپ نے اس پہ پروگرام کیا اس لیے میں اپنی ذمہ داری کوتاہی میں اس کا شامل ہوں۔ میں ایک عرض کر دوں، نہیں آپ نکلے تھے، میں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن جس طرح میں نے اٹھانی چاہیے تھی نہیں اٹھی۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک نے کہنا شروع کر دیا کہ عدلیہ آزاد ہو گئی، عدلیہ آزاد ہو گئی۔ دیکھیں، چند آزاد منش جج اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آ جائیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عدلیہ آزاد ہو گئی۔ عدلیہ سب سے بڑا اس کا جو حصہ ہے وہ ماتحت عدلیہ ہے، کیونکہ اس سے عام آدمی اور غریب کا واسطہ ہوتا ہے۔ یہاں اسلام آباد میں آپ عام ماتحت عدلیہ میں دکانوں میں جج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف یہ شو کرتا ہے کہ ہم عام آدمی کے واسطے جو عدالتیں ہیں ان کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بالکل، جس دن سول جج کو تھپڑ پڑا، فیصلہ آباد کی عدالت میں جوتا مارنے کی کوشش کی گئی، وہ 3 نومبر سے بڑا واقعہ تھا۔ جس دن ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو ایک وکیل صاحب نے جوتا مارا، وہ اس سے بھی بڑا واقعہ تھا۔ اور 3 ماہ سے لاہور میں یہی چل رہا تھا، لیکن اس میں چند ایک وکلا تھے۔ اگر نظریہ ضرورت کے تحت نہیں، اطہر ملت صاحب چند ایک نہیں، چند ایک ہوتے تو پورے پاکستان میں وکیل ہڑتال نہ کرتے۔ میں دیکھیں، پورے پاکستان میں اس وجہ سے نہیں ہوا، اور اس کو ہم کنفیوز نہ کریں۔ جو ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا، وہ 5-10 وکیل جو تھے، آج تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ کاروائی کس کے خلاف ہوئی؟ جو پریس کانفرنس کر کے یہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو تھے وہ کسی کے کاروائی کس نے کی؟ دیکھیں، کاروائی تو حکومت پنجاب ہی کی پولیس تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد جس بے دردی سے ان وکلا کو جو ایوان عدل کے اندر بیٹھے تھے، اپنے چیمبروں میں بیٹھے تھے۔ اچھا، مجھے سمپل ایک چھوٹا سوال مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو جج تبدیل ہوئے ہیں لاہور کے، کیا یہ وکلا کے پریشر پہ نہیں ہوئے؟ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ اس کی مکمل ذمہ داری جو سربراہ ہیں انتظامی امور کے، وہ چیف جسٹس لاہور ہیں۔ یہ اور کسی صوبے میں نہیں ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی یہاں پہ صوبائی تضاد نہ پھیلائے نا۔ فلک شیر صاحب اسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس سے پہلے بھی بہت چیف جسٹس رہ چکے۔ کبھی کسی نے یہ توقع وکلا میں نہیں دی کہ ان کے کہنے پہ کوئی جج تبدیل ہو۔ اچھا یہ بتائیے، وکلا ایک پریشر گروپ نہیں بن گیا کہ مثلا اگر ان کو جج پسند نہیں، وہ کہیں گے جج کو نکال دے، اگر کوئی کسی جج کا فیصلہ منظور نہیں، انہیں کہیں گے یہ غلط ہوا ہے، وہ کہیں گے کہ جج صاحب مسکراتے نہیں عدالت میں، ان کو نکال دیں، ہمیں پسند نہیں ہے، پریشر گروپ نہیں بن گیا؟ ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ جن کے پاس اختیار ہے، اگر وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کریں گے اور
دیکھیں جب سے غلط استعمال ہو رہا ہے، میں بالکل غلط ہو رہا ہے، میں اعتراف کروں گا، اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں، اور ہمارے سارے جو بھی کالا کوٹ پہنتا ہے، کیونکہ جو بھی کالا کوٹ پہن کے اس کالا کوٹ کے تقدس کو پامال کرتا ہے، وہ 1,00,000 وکلا کی نہ صرف توہین کرتا ہے، ان کے خلاف لوگوں کو ایسے وکلا کے خلاف تحریک کیوں نہیں چلاتے جو آپ کو بدنام کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل چلانی چاہیے، بالکل چلائیں نا، آپ وکیل ہیں، آپ لوگوں نے چلانی نہیں۔ دیکھیں میں چلانی چاہیے تو میں بھی کہہ دوں گا، میں اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اوکے، میں اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور سب کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی غلط کام کرے، دیکھیں احتساب کہیں پہ بھی نہیں ہے جاوید صاحب، ہونا چاہیے، آپ کے پیشے میں بھی ہونا چاہیے ہمارا اس لیے ہونا چاہیے، اور آپ قانون دان ہے، یہ آپ نے سٹارٹ کرنا۔ دیکھیں ہمارا اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم ایک بہت تاریخی ایک تحریک سے گزرے ہیں، ہمارے کندھوں کے اوپر نہ صرف قانون کی بالادستی کی ذمہ داری ہے، ہمارے کندھوں پہ اس قوم نے جتنی عزت ہمیں دی ہے وہ کسی مفت میں نہیں دی ہے، وہ اس ملک کو بدلنے کے لیے دی۔ بالکل صحیح بات، اور اس میں ناکامی ڈیفینیٹلی ہوئی ہے۔ بخاری صاحب کو میں آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہوں۔ بخاری صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بابر اعوان صاحب اس میں ملوث ہیں اور ان کے کہنے پر کچھ وکلا وہاں پہ آئے اور انہوں نے چیف جسٹس کے چیمبر پہ حملہ کر دیا اور اس کے بعد ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی، پنجاب گورنمنٹ بھی الزام لگا رہی ہے، وکلا کے اپنے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں بابر اعوان صاحب ملوث ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کسی جگہ بابر اعوان صاحب ہیں؟ دیکھیں شوری صاحب، پہلی بنیادی بات تو یہ کہ یہ ایشو کراپ اپ کیوں ہوا، پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ لائرز میں یہ ایجیٹیشن کیوں آیا، اس کے ریزنز کیا ہیں، کیا ریزن، اور اس ریزن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بنیادی بات جو بار ایسوسیشنز ایسی ہیں جہاں پہ جمہوری عمل ہمیشہ کارفرما بھی رہا اور جمہوریت پہ عمل درآمد بھی رہا، یہ واحد وہ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ چاہے ملک میں آمریت ہو یا کوئی جمہوری سسٹم ہو، وہاں پہ تواتر سے انتخابات ہوتے ہیں اور وکلا اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اور یہ ایشو جو بنا لاہور کا، اس پہ ایک ریزرویشنز لائرز کی ایک جج کے بارے میں، ان کے ایٹیچیوڈ کے بارے میں، اور بار نے ایک ریزولوشن پاس کیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ایڈمنسٹریٹولی انچارج ہیں، وہ وکلا کے نمائندوں سے بات کرتے اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اور بعض میں ہمیشہ، آج کی بات نہیں ہے، جو جوڈیشل آفیسرز جن کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز لائرز اگر وہ درست نہیں رہا، اور بار نے اگر کوگنیزنس لیا اور بار کے ممبران نے اگر کوئی فیصلہ دیا، تو پھر اس پہ یہ ہوا کہ جو ایڈمنسٹریٹو انچارج ہوتے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ جج ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو، اس کا کوگنیزنس لے کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ملک میں انصاف بار اور بینچ کے جو ایٹیچیوڈ ہے اس پہ بڑا منحصر کرتا ہے۔ اگر ان میں کنفرنٹیشن ہے، پولرائزیشن ہے، تو عام لٹیگنٹ کو تو ریلیف نہیں ملے گا۔ تو بات تو عام لٹیگنٹ کے ریلیف کی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی ڈور سٹیپ پہ انصاف ملنا چاہیے، تو یہ سپیریئر کورٹس کی حد تک نہیں ہے، انصاف تو بنیادی طور پہ لوور کورٹس پہ ملنا چاہیے، اور جب تک ایک کامن آدمی جس کی ایکسیس لوور کورٹس تک ہے وہ مطمئن نہیں ہے، اس کا اعتماد بحال نہیں ہے، چاہے وہ عدلیہ پہ ہو یا کسی اور پہ ہو، تو تب تک تو آپ ڈسپینسیشن آف جسٹس نہیں کر سکتے۔ یہ سارے ایشو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بار کا ایک ریزولوشن آیا تو اس وقت کوگنیزنس لے لینا چاہیے تھا، یعنی پنجاب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کو لینا چاہیے تھا، اور اس ایشو پہ بار کے جو نمائندے ہیں ان سے گفتگو شنید ہونی چاہیے تھی، اور یہ کو ریزالو کرنا پوری چاہیے تھا۔ بار یہ چاہتی تھی کہ جج تبدیل ہو یا صرف چند وکلا یہ چاہتے تھے؟ دیکھیں جی، اگر ریزولوشن پاس ہوتا ہے کسی جج کے خلاف، تو ریزولوشن جب پاس ہوتا ہے تو پھر اس ریزولوشن کو آپ ان ٹوٹو لیں گے، اگر تو یا تو ان کی فیور میں یا ان کی جو ریزولوشن موو ہے اس کے اگینسٹ کوئی بات ہوتی تو پھر کوئی اور صورتحال ہوتی، وہ ڈس اپروو ہو جاتا۔ اگر ریزولوشن پاس ہو گیا تو میننگ دیر بائی کہ جی بار اس بات پہ متفق ہے، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائر جوڈیشری ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس پنجاب کی یہ غلطی ہے جس کی وجہ سے ایشو پیدا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اپنی ریسپانسبلٹی کو نبھانا چاہیے تھا، اور بار کے جو نمائندے ہیں، ہر سال انتخابات جو ہوتے ہیں
ریپرزنٹیشن اگر بار کی کیبنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. بابر اعوان صاحب سپورٹ کر رہے تھے سارے دیکھیں یہ ایک ایلیگیشن آپ دیکھیں, ابھی کوئی کنکریٹ بات اس کے سامنے تو نہیں آئی, ایک ایلیگیشن آیا ہے. بنیادی بات ہے کہ بابر اعوان ایک وکیل ہیں, لیگل فرٹرنیٹی میں ان کی اپنی ایک ایگزسٹنس بھی ہے, اور یہ آپ کہہ دینا کہ جی بابر اعوان اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے. جو ول آف دی بار تھی آپ اس کو دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی بار کا جو ریزولوشن ہے آپ اس کو دیکھیں, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایلیگیشن ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وکلا کی طرف آیا ہے تو میں بعد میں ظاہر رتن مین اللہ صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ کس حد تک بابر اعوان صاحب اس میں ملوث ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک سازش ہے جس کے تحت عدلیہ اور وکلا دونوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, اور اس کی بدنامی کا نقصان یہ ہوگا کہ جو عدلیہ جو آزاد کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ انصاف فراہم کرے گی اس ملک کو یا عام آدمی کو, وہ عدلیہ اتنی بدنام ہو جائے کہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے, وہ لوگوں کو ریلیف نہ دے سکے. آپ اس تھیوری سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ اس کے مخالف ہیں؟ ذرا آپ نے الجھا دیا ہے. یہ عدلیہ جو انصاف دینے کے لیے آئی ہے اور جس کے بارے میں کہا کہ نئی اور شفاف عدلیہ ہے, وہاں بہت کچھ % لوگوں کا ان سے واسطہ پڑتا ہے. میں عدلیہ بنیادی اس کو مانتا ہوں جس بیچارے کی 20 سال کیس لگے ہوئے ہیں, 10 سال کیس لگے ہوئے ہیں. میں ایسے مجرموں اور ملزموں کو بھی جانتا ہوں جن کے 10 سال تک کوئی والی وارث نہیں, اور یہ وکلاء اور یہ ججز بیسیکلی یہ براڈ اپ ہیں, یہ بورن ہے پولیٹیکل ویوز کے اور پولیٹیکل ایمبیشسنس کے, اور یہ پولیٹیکل اتھارٹیز آج تک صرف آپ ایک مسئلے میں نہ کہیں. ابھی چند دنوں کی بات ہے, جسٹس ثاقب نثار اور چیف جسٹس خواجہ شریف کا مسئلہ بنا, اس میں بھی ساری قوم کی ڈفرینٹ رائے تھی. جو ہمارے ضمنی الیکشن میں پنجاب کی عدالت نے فیصلہ دیا, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا فیصلہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ڈپٹی کمشنر ڈی سی ہونا چاہے تو الیکشن نہیں ہو سکتے. سارے پاکستان میں ہم نے الیکشن کروائے, سپریم کورٹ میں آئے اور ہمیں داد رسی ملی. اس سپریم کورٹ پہ پہلے بھی حملے ہوئے, خوفناک ہوئے, چٹکنیاں لگا کے ہوئے. اس وقت کیمرہ نہیں تھا, لیکن آپ ساتھ تھے اس وقت ان کے. کس کے؟ میں نہیں تھا جی, اس وقت ساتھ تھے. بالکل نہیں تھا چوئی صاحب. یہ کب ہوا تھا؟ 1997 میں. جب بھی تھا 1997 میں آپ کہہ رہا ہوں 1997 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں نہیں تھا, میں اس مسئلے میں نہیں تھا. اچھا, اس مسئلے میں نہیں تھا. بالکل نہیں تھا, ورنہ میں فارغ ہو چکا ہوتا. سب سے ایسی میری اگر گندی سوچ ہوتی تو میرا خیال ہے لوگ چاہتے ہیں کہ خواہش کے مطلب فیصلہ ہے. مجھے اچھا یاد ہے کہ جس وکیل انور صاحب جو تھے ہمارے, وہ یہی کیس جب ایک عدالت میں لگ رہے تھے تو وہ عدالت کہہ رہی تھی کاش آپ کا آج والد زندہ ہوتا, وہ دیکھتا کہ میرے بیٹے نے کس طرح کیس پلیٹ کیا ہے. اور جب یہ انوائرمنٹ کی بات ہے, جج بھی جو ہے اس کے کان باہر ہیں, فائل پہ اس کی نظر ضرور ہے, کان اس کے باہر ہیں. اس وقت اتنا انفلوئنشل رول ہے میڈیا کا کہ لوگ میڈیا کو جیتنا چاہتے ہیں. کیس کے جیتنے اور ہارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا یہ لوگ ایکسپوز نہیں ہوئے جنہوں نے 3 کروڑ روپیہ ان کرپٹ لوگوں سے لیا؟ کنہوں نے لیا؟ وکلاء نے. کون سے وکیلوں نے؟ سب کو پتا ہے, آپ نے بار بار کہا. میں اس میں کسی کی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا, میں ان ہول بات کرنا چاہتا ہوں. انکم ٹیکس کے کیسوں کی پٹیشنیں جو ہیں, میں ایک بہت بڑے لائرز کو جانتا ہوں. ایک وزیر صاحب نے مجھے کہا کہ یار فلانا کیس لڑنا ہے, انہوں نے ان دی اینڈ لاسٹ واپس کر دیا کیونکہ ان کی فیس 2 کروڑ روپیہ تھی. میں سمجھتا تھا کہ یہ فیس بہت زیادہ ہے. اگر آپ اس معاشی بحران زدہ ملک میں, میں اپنے دور کی بھی بات کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بلیم دیتا ہوں, وکلاء کے وہ فیسیں دیکھیں, وہ اخراجات دیکھیں جس پہ کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا. کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس لیے کہ ڈرتے ہیں وکیلوں سے. دیکھیں جی, جج اور وکیل جو ہیں, آپ اس میں یہ دیکھیں, یہی وکیل بعد میں جج بنتے ہیں. دیکھیں یہ ان کی بنیادی سیڑھی ہے. دیکھیں دونوں وکیل بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, یہ بھی. میں بھی نان پریکٹسنگ لائر ہوں, میں نے بھی ایل ایل بی کیا ہوا ہے, لیکن آپ سے بھی ڈرتے ہیں لوگ. نہیں, مجھ سے تو کوئی نہیں ڈرتا جی, مجھ سے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں خود اپنے آپ سے ڈرا پھرتا ہوں, اپنا تابوت اپنے کندھے پہ رکھ کے پھر رہا ہوں, یہ نہ ہو کوئی آگے آئے اور فارغ کر دے, تابوت میں ہی ڈال دے. یہ وکلاء جو 2 حضرات ہیں, یہ مستقبل کے یہی ججز ہیں. ہمارے سامنے کئی ججز لگے, اعجاز نثار صاحب, ثاقب نثار صاحب بھی ہمارے سامنے لا منسٹری میں تھے. ہمارے دوستوں میں بہت سارے ججز ہوں گے, رشتے دار. یہ ایک پولیٹیکل گروہ ہے. سارے جج
نہیں میں نے ججز میں جو لوگ آتے ہیں ایک میں دیکھیں الفاظوں کو ذرا آپ مجھے اگر ادا کرنے دیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ دوا جو ہے وہ دغا پڑتا جائے، دعا کو دغا پڑے. کہہ رہا ہوں کلیئر ہو جی ہاں، میں اسی لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کیا کہتے ہیں، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم